अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कुछ लोगों ने ये शिकायत की थी कि आपके जो खुतबे होते हैं वो पश्तो ज़ुबान में होते हैं, तो हमें पश्तो समझ नहीं आती और आप उर्दू में खुतबा दिया करें। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला मैं जारी रखूँगा। मसला ये है कि मेरे सामने सारे पश्तो बोलने और समझने वाले होते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि उनके साथ पश्तो में बात करूँ। तो उसमें मैंने 4-5 बातें की थी, तो मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली बात मैंने ये की थी कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ चाहते, आपके लिए मुश्किल नहीं चाहता। यानी ये ट्रेनिंग पीरियड के ज़रिए से आपके लिए आसानी कर दी गई, आपके लिए जायज़ व नाजायज़ दोनों बंद कर दिया। आप रुके, आपने अपने नफ्स को काबू रखा। जायज़ कामों से भी, यानी जायज़ काम क्या थे कि खाना पीना जायज़ काम है, आप रुके इससे। और जो नाजायज़ चीज़ें थी उसे तो आप ऑटोमेटिकली वो तो आप रुके। ये दोनों आपने अपने अपने नफ्स पर काबू पा लिया और इन दोनों चीज़ों से रुक गए। हराम आपने नहीं किया, बल्कि हलाल कामों से भी आप रुक गए। यानी बीवी के साथ मिलना ये तो एक हलाल काम है, उससे भी आप रुके। खाना पीना एक हलाल चीज़ है, उससे भी आप रुके। तो अभी तो रमज़ान के बाहर अभी तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि जो जायज़ है वो तो वैसे भी जायज़ है, और नाजायज़ कामों से बचने की प्रैक्टिस आपको हो गई, लिहाजा अभी आपके लिए बड़ा आसान हो गया। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मैं आपके लिए आसानियाँ चाहता हूँ, मुश्किल नहीं चाहता। तो रमज़ान में ये ट्रेनिंग सेशन हमने कंप्लीट की, तो अभी हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। अब हमने अपने नफ्स को ट्रेन किया कि शैतान के साथ कैसे जहाद करना है, कैसे फाइट करना है। तो अभी 11 महीने आपके पास, जाएं और उसके साथ मुकाबला करें। तो ये पहला नुक्ता था जो मैंने बयान किया कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ चाहता है। ये अपनी जहन से ये बात निकाल दें कि अल्लाह ताला हमारे लिए मुश्किल नहीं चाहता, ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी बात मैंने ये की थी कि बोले तुकमिलुल इद्दता, ये आसानियाँ अल्लाह ताला हमारे लिए चाहता है, और ताकि हम इस काउंट को पूरा करें। काउंट क्या है कि ये 30 या 29 दिन के रोज़े हैं, एक महीना हमने रोज़े रखे। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप ये काउंट पूरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये काउंट पूरा किया। तो ये बात भी याद रखिएगा कि ईद के दिन ऐसा नहीं है कि हम मातम करने के लिए जमा होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए हम जमा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, खुशी का समा होता है। तो ये मातम हम नहीं करते, हम खुश होते हैं कि ये काउंट हमने पूरा कर लिया। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुबारकबाद दे रहा है, अल्लाह ताला आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है कि आपको मुबारक हो, आपने ये काउंट पूरा कर लिया है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला इसी आयत में आगे फरमाते हैं बोले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। तो ये तीसरी बात मैंने कर दी कि बोले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। रमज़ान में आपके लिए अल्लाह अकबर बड़ी अहमियत, वो ये अल्फाज बड़ी अहमियत रखते थे। आज़ान होती थी, आप मस्जिद जाते थे, आप अल्लाह अकबर कह उठते थे और मस्जिद जाते थे। तिलावत का वक्त होता था तो आप तिलावत करते थे। खाने का वक्त होता था तो आप खाने से बच जाते थे, आप कहते थे अल्लाह अकबर। प्यास आपको लगती थी, पानी पीने से आप रुक जाते थे, आप कहते थे अल्लाह अकबर। ये असगर है अल्लाह अकबर, यानी आपने अल्लाह अकबर का एक अमली नमूना पेश किया। यानी मुख्तसर तौर पर आपका ये पूरा जिस्म, आपने अपने पूरी जिस्म पर, अपने अपने ख्यालात पर और सोचों पर अल्लाह अकबर का एक अमली मुजस्मा आप बन गए थे, और अल्लाह अकबर का एक कानून अपने ऊपर आपने लागू किया था। आप अपनी पिछले जो ये अभी रमज़ान गुजरा है, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी पर, एक महीने की ज़िंदगी पर आप गौर और फिक्र करें। यानी आप सब अल्लाह अकबर की एक जीती जागती तफसीर बन गए थे। तो अल्लाह ताला आपसे गैर रमज़ान भी यही चाहता है कि रमज़ान में आपने अल्लाह अकबर का एक अमली मुजाहिरा पेश किया, ज़बरदस्त मुजाहिरा आपने किया। अभी रमज़ान के बाहर भी उस तसलसल को जारी रखें। ये है बोले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम ईद के दिन ये कहते हैं कि नहीं कहते? इसलिए कहते हैं कि अब रमज़ान के बाहर सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैं आया मस्जिद, मैंने दो रकत नमाज पढ़ ली। ये अपने रब से एक मोहब्बत का एक अलामती इजहार है। यानी मेरी रमज़ान में भी आप अल्लाह अकबर थे, और रमज़ान जब ख़त्म होने लगा, पहले काम मैंने क्या किया, मैंने नमाज पढ़ी, आपके लिए पढ़ी। मैं मस्जिद आया, मैं ईदगाह आया, तो रमज़ान के बाहर भी मेरे लिए आप अल्लाह अकबर थे। रमज़ान में भी अल्लाह अकबर और गैर रमज़ान में भी आप मेरे लिए अल्लाह अकबर थे। तो ये रब से मोहब्बत का इजहार है। और मैंने ये बात भी की उस खुतबे में कि रब से मोहब्बत का इजहार अधूरा है
ادھورا ہوگا اگر اس کی مخلوق سے محبت نہ کی جائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ جو فطرانے کا فلسفہ ہے، یہ ہم اپنی خوشیوں میں مخلوق کو بھی شریک کرتے ہیں، یعنی اپنے جیسے بندوں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ خالق سے محبت کا اظہار میں نے 2 رکعت کی شکل میں کر لیا، یہ اظہار میں نے کر لیا، لیکن یہ محبت ادھوری ہوگی اگر میں اس کی مخلوق سے محبت نہیں کروں گا۔ لہذا جو فطرانے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو یہ دے دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اور دین 2 ہی چیزوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی مخلوق سے محبت۔ تو اللہ سے محبت ادھوری ہوگی اگر اس کی مخلوق سے محبت آپ نہیں کریں گے۔ اللہ کی محبت آپ پا لیں گے جب آپ اس کی مخلوق سے محبت کریں گے۔ مخلوق سے محبت کیے بغیر آپ خالق سے محبت نہیں کر سکتے اور نہ اس کو پا سکتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے کی اس میں۔ آخری بات میں نے جو کی وہ یہ تھی کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ ساری ٹریننگ، یہ ساری بحث ہم اس لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے تاکہ آپ شکر گزار بندے بن جائیں۔ آج کل امت مسلمہ بڑی نیگیٹیوٹی سے گزر رہی ہے، مختلف قسم کے فتنے ہیں۔ ابھی آپ یہ فلسطین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں کہ مطلب اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ کابل میں دیکھیں، ہمارے پڑوس میں افغانستان میں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم وہاں ہو رہا ہے۔ اس طرح مختلف دنیا میں مختلف ممالکوں میں مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں۔ تو اس سب کے باوجود نیگیٹیوٹی ہر طرف ہے، میں یہ مانتا ہوں، اس کو کم کرنے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ عید کے دن ہے، یہ غور کریں کہ میرے لیے پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں، تلاش کریں، غور کریں۔ اگر آپ تلاش کریں، غور کریں گے تو آپ بے ساختہ جی اٹھیں گے کہ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ہم مسلمان بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم بڑی نگیٹیوٹی کا شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کس بات کا میں شکریہ ادا کروں؟ آپ شکر کریں، آپ زندہ ہیں، آپ جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع آپ کو مل گیا۔ تو آپ اپنے اندر یہ چیز دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ میرے لیے پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ جب آپ میری بات سنیں تو آپ غور کریں کہ پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں۔ اگر اس عید کے موقع پر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، مطلب آپ نہیں ہے، وہ آپ کے والد آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی والدہ نہیں ہے، تو آپ غور کریں کہ اس کے علاوہ میرے پاس پازیٹیو پوائنٹس اور کیا ہیں۔ آپ کی والدہ تو ہوگی نا، آپ کا باپ تو ہوگا نا، آپ کے بھائی تو ہوں گے نا، آپ کی بہنیں تو ہوں گی نا، آپ کے رشتہ دار تو ہوں گے نا، آپ کے ماموں تو ہوگا نا، اس کے لیے شکریہ ادا کریں۔ تو پازیٹیو پوائنٹس ہم نے دیکھنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آخری بات جو میں نے کی تھی وہ یہ تھی، جو بڑی اہم ہے، کہ اس کے بعد جو آیتیں ہیں بڑی کمال کی آیتیں ہیں، بڑی دل نواز آیتیں ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ اس کی بھی بڑی حکمت ہے، کبھی موقع میں تو میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا کہ رمضان کی جو آیتیں ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آیتیں ہیں، اس کے بعد جو آیت ہے نا وہ یہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس کی بڑی عجیب حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اے انسان، اگر تم گناہوں میں لت پت ہو، تم نے رمضان کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان میں تم نے عبادتیں نہیں کی، رمضان میں تم نے تلاوت قرآن پاک نے اہتمام نہیں کیا، رمضان میں آپ نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، نوافل کا اہتمام نہیں کیا، تہجد کا اہتمام نہیں کیا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، پھر بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گزرتا ہوا رمضان یہ پیغام دے گیا کہ قرآن مجید کی اہمیت ہے۔ یہ گزرتا ہوا، رخصت ہوتا ہوا رمضان یہ پیغام دے گیا کہ یہ دنیا فانی ہے۔ یہ گزرتا ہوا رمضان یہ پیغام دے گیا کہ سنت کی کیا اہمیت ہے۔ یہ گزرتا ہوا رمضان یہ پیغام دے گیا کہ آئیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ پیغام دے گیا۔ لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار میں تو بڑا مس کر گیا، یہ تو بڑی اچھی اپرچونٹی تھی اور میں نے اس کو ضائع کر دیا، بڑا اچھا موقع تھا، یہ ضائع ہو گیا۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں اگر یہ جستجو رکھتا ہے، میرے بارے میں یہ سوال کرتا ہے، یہ سَأَلَكَ یہ فعل ماضی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک بار بھی آئے اور گڑ گڑائے اور میرے سامنے یہ جھکے اور میرے بارے میں یہ سوال کرے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں۔ یعنی اے میرے بندے، تم بہت دور گئے تھے، میں تو دور نہیں تھا، میں تو ادھر ہی تھا،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تم دور گئے تھے، میں دور نہیں گیا تھا، تم دور گئے تھے. لہذا جب تم مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کا جواب دے دوں گا. تمہیں مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قبروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ملنگوں سے، پیروں سے، جادو سے، ان تعویذ گروں سے، ان عاملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. یہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں. یہ ما فوق الاسباب ڈرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے. تم مخلوق سے نہ ڈرو. ان ملنگوں، ان بزرگوں، ان کا احترام ہم کرتے ہیں، ان کا احترام ہم کرتے ہیں، لیکن یہ مخلوق ہے. خالق اور مخلوق کا فرق سمجھو. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس آؤ، میرے سامنے جھکو. مخلوق کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، مخلوق کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. خالق کی طرف آؤ. یہ توحید کا بھی درس ہے. تو تم نے چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور عبادی میں، یہ عبادی لفظ میں بڑی محبت ہے. محبت یہ ہے کہ تم میرے بندے ہو، میرے سامنے آؤ. اور یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی مولوی مجھے پکارے، کوئی ناظم مجھے پکارے، کوئی مفتی مجھے پکارے، یعنی وہ کوئی بھی ہو. اور عبادی لفظ میں بڑی محبت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ تھا میرا ہی بندہ اور ہے بھی میرا بندہ. دور گیا تھا، بہت دور گیا تھا، گناہوں میں بہت دور نکلا گیا تھا، یہ کفر و شرک میں سے ساری زندگی گزار دی، رمضان کو بھی ضائع کر دیا، لیکن ہے میرا بندہ، میرے پاس آئے گا. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ متقیوں کے سوال کا جواب دیتا ہوں، میں علماء کے سوال کا جواب دیتا ہوں. نہیں، عبادی، میرے بندے، میرا بندہ. اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کی طرف آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے خلاصہ کر دیا. یہ عید الفطر کا خطبہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.